رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ایک اور امیزنگ سیشن آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. قرآن کی اس دفعہ سائنسی معجزے اور لغوی معجزے دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے. سائنٹیفک اینڈ لنگوسٹک میریکلس. پہلے آپ کے سامنے آیتیں رکھ لوں. سورہ مزمل کی آیت نمبر 73 یہ آپ کے سامنے ہے. رب المشرقی والمغربی, وہ مشرق اور مغرب کا مالک. یہ آیت نمبر چیپٹر نمبر 73 کی آیت نمبر 9 تھی. پھر یہاں پہ آ جائیں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 اس کی آیت نمبر 17. رب المشرقین و رب المغربین, دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 40. فلا اقسم رب المشارق والمغارب, پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کے مالک کی. تو آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ فرق کیا ہے, آپ نے دیکھ لیا. پہلی آیت میں کہا رب المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا مالک. دوسری آیت میں کہا دو مشرق اور دو مغربوں کا مالک. اور آخر میں کہا سب مشرقوں اور سب مغربوں کا مالک. سبحان اللہ. پہلے سائنسی نقطہ نظر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور معجزہ کہہ لیں یا اس کی سائنٹیفک ایکوریسی, اس کا بالکل ٹھیک حقیقت کو بیان کرنے کا جو زاویہ ہے اس سے دیکھیں تو مشرق و مغرب ایک جہت ہے, ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے, ایک جہاں سے غروب ہوتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے سائنسی طور پہ دیکھا جائے تو. دو مشرق اور مغربوں کو اگر دیکھا جائے سورہ رحمان میں جس طرح کہا گیا تو وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ایک مشرق جو ہے گرمیوں کے سب سے لمبے دن کا مشرق, اور ایک سردیوں کے سب سے چھوٹے دن کا مشرق, اور ایک گرمیوں کے سب سے لمبے دن کا مغرب, اور ایک سردیوں کے سب سے چھوٹے دن کا مغرب. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں سے مراد اسی وقت جہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے کہیں غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور جہاں غروب ہوتا ہے کہیں کسی اور جگہ سے نکل بھی رہا ہوتا ہے, تو دو مشرق مغرب. تو سائنسی طور پر بالکل صحیح. اور اسی طریقے سے مشارق اور مغارب, آپ کو پتہ ہے زمین میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں سورج ڈوب رہا ہے, کہیں نکل رہا ہے, کہیں ڈوب رہا ہے, کہیں نکل رہا ہے. تو مشرق و مغرب ہر وقت زمین پر رہتے ہیں قائم. یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر روز مختلف زاویے سے سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے, یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. تو سبحان اللہ, سائنسی طور پر بالکل قرآن نے صحیح بات کی. لیکن اب جو مزیدار حصہ ہے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, زبان کے اعتبار سے سیاق و سباق کے مطابق, اب زیادہ تر بہت ساری جو قرآن کی بلاغت ہے اس کو سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے. سیاق و سباق کے مطابق کیوں اللہ نے ایک جگہ کہا کہ میں مشرق و مغرب کا مالک ہوں, یہاں سورہ مزمل میں, سورہ رحمان میں یہاں کہا گیا میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا مالک. پھر سورہ معارج میں کہا سارے مشرق جمع میں مشرقوں اور مغربوں کا مالک. یہ کیوں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اس کو دیکھتے ہیں. بڑی مزیدار چیز کیا دیکھیں گے ہم لوگ, سیاق و سباق. کس سیاق و سباق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا گیا؟ پہلا تو بڑا آسان ہے, رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ. سبحان اللہ. یہاں پہ بات ہوتی ہے اللہ کی وحدانیت کی, اور صرف اسی کو وکیل بنانے کی. ایک اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی تھی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں, لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہ ایک مشرق اور ایک مغرب کا ذکر کیا جاتا. جبکہ سورہ رحمان دو مشرق اور دو مغرب, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اگر آپ کو پتہ ہے سورہ رحمان پوری کی پوری صورت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس اے جن و انس, پوری صورت میں چلتا ہے پس اے جن و انس, تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں جن اور انس کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا. اب پوری صورت میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں, نیچے چلیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس اے جن و انس, تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن قسموں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پوری صورت دو میں چلتی ہے. اور ایون آپ اس مشرق و مغرب کی آیت سے پہلے چلے جائیں تو جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے, پہلے ذکر ہوا ہے آیت نمبر اگر 5 پہ چلے جائیں, وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. سورج اور چاند کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا. پھر کہا اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. اب یہاں پہ تارے اور درخت, ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا, تارے اور درخت کا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو, یہاں پہ آسمان کا ذکر کیا, پھر یہاں پہ زمین کا ذکر کیا. تو چیزیں یہاں پہ دو میں ذکر ہو رہی ہیں, لہٰذا زیادہ مناسب تھا کہ یہاں پہ سیاق و سباق کے مطابق کہا جاتا رب المشرقین و رب المغربین, دو مشرقوں اور دو مغربوں کا مالک. سبحان اللہ. اور آخرکار سورہ معارج, مشرقوں اور مغربوں جمع میں کیوں کہا گیا, اس کا بھی سیاق و سباق دیکھتے ہیں. پیچھے چلے جائیں اور آیت نمبر 36 سے شروع کرتے ہیں. پس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف توڑے چلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پہ سیاق و سباق کیا ہے, میں پہلے ترجمہ مکمل کر لوں.
گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ اس سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہاں کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں. لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دو، آگے چلتی ہے. لہٰذا یہاں پہ اب دیکھیں کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے. کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں تو ہر جگہ سے، ہر سمت سے آ رہے ہیں اور ان کو مطلب تنگ وغیرہ کر رہے ہیں، جو مرضی ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی دعوت کو روک رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ہر سمت سے آ رہے ہیں. تو جب یہاں پہ مناسب تھا کہنا رب المشارق والمغارب کی، وہ لوگ ہر سمت سے آ رہے ہیں، فکر کرنے کی وہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہر سمت کا مالک ہے، مشارق و مغارب، ہر جگہ کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. دوسری بات، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم قادر ہیں، اس کے آگے آیت کے، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں. یعنی کہ جہاں مرضی سے آئیں، ہم ہی ہر مشارق و مغارب، تمام مشارق و مغارب کے مالک ہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو یہ مناسب تھا اس کے سیاق و سباق میں کہنا کہ رب المشارق والمغارب. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا قرآن میں ایک جگہ کہا گیا رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا مالک. ایک جگہ کہا گیا رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک. اور پھر ایک جگہ کہا گیا رب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کا مالک جمع میں. سبحان اللہ. دیکھیں سیاق و سباق کے مطابق سائنسی طور پر، لغوی طور پر بالکل پن پوائنٹ، بالکل یعنی لفظ چن چن کے اپنی جگہ رکھا گیا. قرآن میں کوئی بھی چیز ادھر ادھر غلطی سے، تکے سے نہیں رکھی گئی. اور اس کے ساتھ باقی تمام لغوی معجزے، تمام سائنسی معجزے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، انشاءاللہ کہتا بھی رہوں گا، اور تمام عددی معجزے سب ملا لیں، پوری کتاب. سبحان اللہ. ہو نہیں سکتا کہ یہ غیر اللہ کے ما ھذا قول البشر، یہ کسی آدمی کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.